اے مسلمانوں، رشتہ بیٹی کے اندر تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر لوگ تلاش نہیں کرتے ہیں۔ بیٹی قرآن پڑھنے والی ہے، یہ لوگ آج کے زمانے میں مسلمان نہیں دیکھتے ہیں۔ مسلمان آج یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے باپ کے پاس کتنی دولت ہے، بیٹی کتنی سندر ہے، کتنی خوبصورت ہے، یہ دیکھ کر آج لوگ رشتہ کرنے پر آمادہ ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کی آج ماں باپ پریشانیوں کے عالم میں مبتلا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی عزتوں کو نیلام کرنے پر آمادہ ہے۔ ماں باپ کو جو دھکے مار کر باہر نکالا جا رہا ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں ماں باپ کی بھی خطائیں، ماں باپ کی بھی غلطیاں ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے، تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو۔ آج جب ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش شروع کرتے ہیں تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرو تو تم اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر نہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں، اس کے خاندان کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے آپ میں شادی کیا کرو۔ لیکن آج ہماری قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے جب بیٹی کا رشتہ لے کر پہنچتے ہیں تو اے مسلمانوں وہی سے گندا ناچ ناچا جاتا ہے، وہی سے اپنی عزتوں کو ہم نیلام کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جب کسی لڑکی کے گھر والے کے پاس پہنچتا ہے تو حقیقت میں مسلمانوں اس کی دولت کو دیکھ کر، اس کے پیسے کو دیکھ کر، اس کے رتبے کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیا کرتا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اے مسلمانوں آج جب رشتہ ہو جاتا ہے نا تو رشتے کے بعد ہم جب اس کے دروازے پر چند مہمانوں کو لے کر پہنچتے ہیں سگائی کرنے کے لیے تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کس طریقے سے لڑکی کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں لڑکی کے باپ کے دسترخوان پر ہر کوئی نگاہیں جمائے رہتا ہے۔ لڑکی کے دسترخوان پر اگر طرح طرح کے فروٹ، طرح طرح کے پکوان، طرح طرح کی مٹھائیاں ہونا تو آج ہماری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا رشتہ پکڑا ہے، بہت ٹائٹ رشتہ انہوں نے پکڑا ہے۔ اے مسلمانوں اپنے آپ میں اس بات کو نوٹ کر لو، اگر لڑکی کا باپ اپنے دسترخوان پر دنیا کے طرح طرح کے فروٹ، طرح طرح کے پکوان رکھ رہا ہے اور اس کی بیٹی سوشل میڈیا پر ریل بنا کر اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہو، بازاروں میں بے پردہ گھومنے والی ہو، اپنے آپ میں اپنی عزتوں کو غیر مردوں سے بات کر کر نیلام کرنے والی ہو، تو ایسی بیٹی کو اگر بہو بناؤ گے تو تیرے گھر میں رحمت نہیں بلکہ تیرے گھر کے لیے زحمت ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں بیٹی ایسی لانے کی کوشش کرو جو بیٹی قرآن پڑھنے والی ہو، جو بیٹی نماز پڑھنے والی ہو، جو بیٹی شریعت مصطفیٰ کے احکام پر عمل کرنے والی ہو، جو بیٹی کنیز فاطمہ بن کر زندگی کے ارکان کو پورا کرنے والی ہو۔ لیکن حالات کا جائزہ لو، آج سماج کے دشمنوں نے سماج کا کتنا نقصان کیا ہے۔ آج ہم جب لڑکی کے دروازے پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اے مسلمانوں باقاعدہ لڑکی کے باپ کو بلایا جاتا ہے۔ بلانے کے بعد لڑکی کے باپ کے سامنے ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے کہ 2-4 لاکھ دے گا تب تیری بیٹی کی شادی کریں گے، 2-4 لاکھ کیش دے گا تب اپنے گھر کو اپنی بیٹی کو بہو بنائیں گے۔ اے مسلمانوں سن، یہ جو اپنے جہاں جہیز کی رائے تم پیش کر رہے ہو اس کو نکال پھیر کر کوشش کرو، اس لیے کہ تم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب گھر کی بچیاں آج حقیقت میں مسلمانوں نکاح کی وجہ سے وہ زنا کے اڈوں پر اپنے وقار کو مجروح کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، زناکاری سستے ہو رہی ہے اور شادی بیاہ اتنا مہنگا لوگ کرنے پر آمادہ ہے۔ ایک صاحب نے جہاں سے بتایا کہ 10-10 لاکھ روپیہ کیش لے کر لوگ اپنے بچوں کو بیچا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کا سودا کیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں جو باپ نہ کسی بیٹی کے باپ سے اگر جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو جہاں پر ایک تنظیم بنانے کی کوشش کرو، جیسے حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس کے لیے تو متحد ہو کر اپنے آپ میں اس پیمانے کی طرح سے یہاں پر کھڑے ہو، اسی طریقے سے ایک یونین، ایک تنظیم بنانے کی کوشش کرو۔ اس تنظیم کا کام ہو یہ ہو کہ اگر کوئی لڑکے کا باپ کسی لڑکی کے باپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کیا کرے تو اسے پورے سماج سے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرو، پورے برادری سے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اس سے بھی نہ مانے نا تو رمضان کے مہینے میں اسے اختیار دو کہ تم مسلمانوں کے گھروں پر جا کر زکات کی وصولی کر دو، مسلمان اتنا دے دیں گے تیرا پیٹ بھر جائے گا۔ مگر خدا را کسی بیٹی کے باپ کو تکلیف نہ دو، کسی بیٹی کے باپ کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، کسی بیٹی کے باپ کے وقار کو مجروح نہ کرو۔ تم آج بیٹیوں کے باپ کو اتنا ستاتے ہو، بیٹیوں کے باپ کی عزتوں کو اس طریقے سے نیلام کرتے ہو کہ ایک بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے گھر بنانے میں اپنی پوری زندگی کی کمائی لگا دیا کرتا ہے،
तुम्हें खबर नहीं है, तुम बेटी के बाप से जहेज की डिमांड करते हो ना, वो 5 लाख 7 लाख उधार कर्ज लेकर अपनी बेटी का रिश्ता करता है। उस बेटी के रिश्ता करने के बाद कर्ज में उसकी पूरी जिंदगी डूब जाती है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक वो कमाकर उसकी भरपाई नहीं कर पाता है। मुसलमानों, बेटियों के बाप को तकलीफ ना दिया करो, बेटियों के बाप की इज्जतों के साथ खिलवाड़ ना किया करो। जानते हो जो घर बर्बाद हो रहे हैं इसी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। हम बेटियों के बाप से जहेज की डिमांड करते हैं। जब बेटी के बाप को सताया जाता है तो बेटी पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है कि मेरे बाप की मर्यादा को किस तरीके से छीना जा रहा है, मेरे बाप की इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मौला की बारगाह में बेटी दुआ करती है कि रब्बे कायनात, काश अगर किसी तरीके से मैं इस घर की बहू बन गई ना तो अपने शौहर को चंगुल में लेकर इसके माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकालूंगे। यही बचे हैं मुसलमानों जो माँ बाप अपने बेटों की शादी नहीं, अपने बेटों का सौदा करते हैं, अपने बेटों को बेचा करते हैं, उन्हीं माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है। खुदारा मुसलमान, बेटी के बाप को इज्जत दे, जो बेटी तेरे घर की बहू बनकर आएगी जिंदगी के आखिरी सांस तक तेरी खिदमत गुजारी करती हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल।